السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 78 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا اور بے شک فریقاً منہم ان میں سے لا فریقاً البتہ ضرور ہی ایک گروہ ایسا ہوگا یا ہے یلوونا جو موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانیں بالکتاب کتاب سے لتحسبوہ من الکتاب تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے وما ہوا من الکتاب لیکن وہ کتاب سے نہیں ہوتا ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ وہ اللہ کے پاس سے ہے وما ہوا من عند اللہ لیکن وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ حصہ کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بنی اسرائیل اور اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کی کیریکٹرائزیشن جاری ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کی بری عادتوں کو ریفر کیا۔ ان بری عادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ایفائے عہد نہیں کرتے، یہ لوگ امانت کی پاسداری نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یعنی کہ نبوت کے بنی اسماعیل میں آ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو کہ غلط عقائد رکھتے ہیں، اپنی فالس ان کے ایزمپشنز ہیں، اپنی ترقی اور اللہ کی نظر میں اپنے مقام کے بارے میں یہ لوگ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے ہیں، یہ لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں حضرت ابراہیم کے دین کے پیروں نہیں بلکہ اصل میں ہم ہی ابراہیم کے دین کے پیروں ہیں۔ یہ لوگ جھگڑا کرنے والے اور حجت بازی کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اپنے مفادات کو ہی سب سے اہم سمجھنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں بتایا۔ اب ایک اور کیریکٹرسٹک ان کی آپ نوٹ کریں گے، آج ہم ایک اور عادت نوٹ کریں گے، یہ یہود اور عیسائی کے یہود و نصارہ کے جو علماء کرام تھے ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہود و نصارہ کے علماء کرام لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری ان پر لگا دی گئی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے اور لوگوں کو اللہ کی باتوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب اللہ کو ان کی اصل لیٹر اور اسپرٹ میں لوگوں کو نہیں دکھایا اور بتایا، بلکہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات، اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو نہیں بدلا بلکہ کتاب کو تحریف کر کے تبدیل کر دیا۔ اس میں سے ان کی تحریف کی بہت سی شکلیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ ان آیات کو ہی حذف کر دیا کرتے تھے اور نکال دیا کرتے تھے اپنی کتابوں میں سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن احکامات کی ان کے اپنے مفادات پر زد پڑتی تھی، اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کر اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کچھ آیات اس کتاب میں شامل کر دیتے تھے، اور وہ اتنے انٹلیکچولی اتنے زیادہ ڈس آنیسٹی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ وہ اس بات پہ بالکل بھی کسی قسم کی ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا تھا، اور ضمیر کی خلش کے بغیر وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب جو یہاں پر بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام وہ کر چکے ہیں، مطلب کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، اس میں تحریفیں کی اور اس میں اپنی طرف سے کچھ آیات کو شامل کر دیا۔ اب جب وہ تلاوت کر رہے ہیں اپنی تورات کی لوگوں کے سامنے تو وہ اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر اس طریقے سے ان آیات اور ان عبارتوں کو پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرائیں اور محسوس کروائیں کہ یہ آیتیں بھی دراصل کتاب کا حصہ ہیں، اور اسی طرح الہامی
علم کا حصہ ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز کتاب میں سے ہے، حالانکہ حقیقت ان کو بھی پتہ ہے اور اس حقیقت کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، یہ ملاوٹ ہے ان کی طرف سے اس کتاب میں، اس خالص علم اور وحی میں۔ لیکن وہ لوگ اتنے بڑے چالاک اور عیار لوگ ہیں کہ وہ اپنی طرف سے جو شامل کی گئی چیزیں ہیں اس دین میں، اس کو بھی اصل کتاب کے ساتھ خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے علم میں سے ہے، یہ اللہ کے پاس سے آئی وحی کا حصہ ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی وحی میں کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہود جو اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتے تھے، اپنی طرف سے من گھڑت کلام اس میں داخل کر کے کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ یہود جو اللہ کی کتاب میں تقصیر اور زیادتی کرتے تھے، وہ چیزیں جو اللہ نے کتاب میں داخل نہیں کی اس کو داخل کرتے ہیں۔ یلوون کا جو روٹ ہے وہ ہے لام یا، اس کا معنی ہے معنوی یا لفظی تخریف کرنا، کسی چیز کو موڑ دینا، پلٹ دینا۔ جب کوئی شخص کسی شخص کا کوئی ہاتھ مروڑ دے تو اس کو کہتے ہیں لوی یداہو۔ جب کوئی پہلوان کسی دوسرے پہلوان کی پشت زمین پر نہ لگا سکے تو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے اس کو موڑ دیا۔ تو زبان کو موڑنا یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کسی لفظ کو پڑھتے وقت اس کی حرکات اور اعراب میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ اس کا معنی بدل جائے۔ عربی میں تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مطلب اردو میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ زبان کی حرکات سے اور اعراب کی تبدیلی سے بھی وہ اس کتاب کو ایسے تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ مثلا اردو میں مثال دیکھیں نا، جیسے وہ ایک بڑا مشہور، ہم جب چھوٹے تھے تو شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی کو تخریف ہوئی ہے، اس میں کتنا کو لو ہوا ہے۔ ایک مختصر سی زبان کی جو تبدیلی ہے، موومنٹ آف ٹنگ ہے، اس سے معنی پورے کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ چالاکی دیکھیں ذرا ان کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا پراپر ہوم ورک تھا کہ وہ اس پہ کتنا ڈیپ، کتنا گہری اس پہ انہوں نے ریسرچ کی، اور کیسے انہوں نے ان چیزوں کو ان کے اصل محل سے معنی کو تبدیل کرنے کے لیے عبارت کو بھی تبدیل کیے بغیر محض اپنی زبان کی تھوڑی سی موومنٹ آف ٹنگ چینج کر کے وہ کمپلیٹ معنی تبدیل کر دیا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تخریف ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی کلام اللہ کی طرف سے نزول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ان کو پسند نہیں تھیں، وہ یہ دراصل ان چیزوں کو خود سے ہی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ مثلا یہ کہ بعض اوقات وہ کچھ آیات کو چھپا لیتے، کچھ آیات کو اس میں سے نکال دیتے۔ کچھ آیات میں انبیاء کی طرف سے، تورات میں کچھ انبیاء کی طرف شراب پینے اور زنا کرنے کی نسبت بیان کی گئی ہے، حالانکہ کوئی شخص یہ نہیں کرتا، اور انبیاء کرام کے ساتھ ایسا کرنا تو بالکل بھی ان کی شان اور ان کے مقام کو نیچا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کا خود ساختہ کلام ہے۔ انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیت میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی تھی، آیت 3 میں، کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس طرح کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو زانی ہے اس کی سزا سنگسار ہے، لیکن وہ جب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمے کا فیصلہ لے کر، تو انہوں نے آ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں کہ اس کا منہ کالا کر دیا جائے، اس کو گدھے پہ بٹھا کے پھرا دیا جائے تو مان لینا، اگر یہ ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے تو نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ پاس جب یہود آئے اپنا یہ مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا بھائی اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو اس کے بارے میں کوئی احکامات نازل ہی نہیں کیے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، یہود نے، اس طرح کی بہت سی حرکتیں کی تھیں، اور یہ ان کے علماء کرام کی ڈس آنیسٹی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کتاب کی تخریف کرنے کے لیے
بہت سی چیزیں، بہت سی حرکتیں اور بہت سے ٹیکٹکس کا استعمال کرتے تھے۔ سورۃ نساء کی آیت 46 میں اللہ فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ بعض یہودی اللہ کے کلام میں اس کی جگہوں کو تخریف کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ جب وہ کہتے تھے نا سمعنا و اطعنا، تو وہ سمعنا و اطعنا کی جگہ پہ تھوڑی سی زبان موڑ کر وعصینا کہتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ رائنا کہیے یعنی کہ ہماری رعایت کریں، تو اپنی زبان کو موڑ کر رائنا کو رائینا کہہ دیتے تھے، جس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ کہتے ہم نے سننا اور اطاعت کی، آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں، تو ان کے حق میں بہت بہتر اور نہایت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، تو ان میں سے بہت کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 13 اللہ فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم۔ وہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے محرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم دیا جائے کہ اس کو مان لو، یعنی کہ ہمارا حکم تخریف کیا ہوا حکم، جو بھی میں نے آپ کو کہا کہ ان کو کہا گیا کہ انہوں سنسار کا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو، تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو نہ ماننا۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ تحریف کر دیتے تھے، وہ تبدیل کر دیتے تھے، اللہ کی باتوں کو دانستہ طور پر تبدیل کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی بات کا ان کو حکم نہیں دیتا۔ تو یہود کی تخریف کئی قسم کی تھی، بعض دفعہ وہ زبان کو موڑ کر لفظ کو کچھ کا کچھ کہہ دیتے تھے جس سے اس کا معنی بدل جاتا تھا، جیسے رائنا کو رائینا پڑھتے تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو السلام علیکم کو زبان تھوڑی سی موڑ کے کہتے ہیں السلام علیکم، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ تم پہ موت ہو۔ بعض آیات کو حذف کر دیتے تھے، بعض احکامات کو چھپا لیتے تھے، بعض اوقات آیات کے مضامین تبدیل کر دیتے تھے، بعض اوقات ایک مضمون کو خود لکھ کر کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتائیں، یعنی کہ یہ ان کا ایک انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ تھا اپنی بک کے ساتھ۔ اپنی بک کے ساتھ وہ یہ کیا کرتے تھے، لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، چیزوں کو سمجھنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو رائٹ گراؤنڈز پہ چینلائز نہیں کیا، بلکہ ان کو رانگ سائٹ پہ لے کر گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی تمام ایفرٹس نہ صرف یہ کہ ویسٹ ہوئیں، بلکہ اللہ کی نظر میں وہ معتوب اور مغضوب ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ بتایا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایسا نہ کرو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، اور نہ ہی یہ کرو کہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا کلام اپنی فصاحت اور بلاغت، اپنی جلالت، اپنی حلاوت کے اعتبار سے کسی انسان کے مشابہ نہیں ہو سکتا، لیکن عام لوگ چونکہ خود کتاب اللہ کو نہیں پڑھتے، عام عوام کا عالم ان کے تورات میں، یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس چیز کی طرف بھی ریفرنس ہے کہ اگر عام عوام اس کی کتاب کو جاننے والے ہوتے تو وہ لازمی بات ہے ان کی اس غلطیوں کو پکڑ لیتے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ عام عوام کتاب سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، لہٰذا یہ قصور علماء کا بھی تھا اور یہ قصور عوام کا بھی تھا، اور یہی ہے اس وقت کیفیت امت مسلمہ کے ساتھ ہے کہ عام عوام کو کتاب کا کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی وہ کتاب اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی کسی کو بتا دے تو ہم بالکل مان لینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم نے کتاب کو دھیان سے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، تنبیہ فرمائی اور یہ بتایا
کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، اور وہ یہ جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ ڈٹائی کی حد دیکھیے، یہ ان کی آپ سمجھ لیجئے کہ ڈھٹائی کے ساتھ وہ اپنے غلط کام کر رہے ہیں، اور بڑا اس بات پہ اترا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ وی آر، کہ کسی کو ہماری ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گفتگو کرو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، موڑ کر لفظوں کو لگا کر باتیں کرنا، اور اس قسم کے رویوں کو اختیار کرنا اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن پسند ہے جو ہائیلی ڈگنیفائڈ ہو، جس کی گفتگو بالکل سیدھی، صاف، سچی اور کھری ہو، اور جو اپنے بعد ہی مینز وٹ ہی سینگ، وہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے، دل میں کچھ ہے اور کہہ کچھ رہا ہے، ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔